السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے دین کے مسئلے میں صبر کیجئے، اسی طرح صبر کیجئے جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اہل مکہ نے خصوصی طور پر ان مسلمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جو خاندانی اعتبار سے کمزور تھے، یا کہا جائے تو غلام تھے۔ ان کا کوئی بیک سپورٹ نہیں تھا، نہ خاندان مضبوط، نہ بھائی اور اولاد مضبوط کہ وہ مشرکین مکہ کی ایذا رسانی کا جواب دے سکیں۔ ایسے حالت میں بات اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منفردانہ شخصیت کی جائے تو جو مکہ میں آپ کا وقار تھا، احترام تھا، اور آپ مکہ کے سب سے محترم اور عظیم الشان ابو طالب کے حمایت اور حفاظت بھی اللہ کے نبی کو حاصل تھی، اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کیا جاتا تھا۔ لیکن ابو طالب کی حمایت، آپ کا بڑا خاندان، آپ کی عزت اور شرف، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا وقار و احترام، منفردانہ شخصیت، یہ عوام اور خواص سب میں مقبول تھی، لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی مصیبتوں کے پہاڑ نہیں توڑے گئے جتنے ان صحابہ کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا جو صحابہ کمزور تھے، انہیں ایذا رسانی پہنچائی گئی۔ اور بات صرف اتنا نہیں بلکہ ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا، اور جو شخص کوئی قبیلہ جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ ہوتا، ان پر اوباش اور سردار ایسے ایسے زور و ستم ڈالتے کہ جنہیں سن کر کیا ہے ایک مضبوط انسان بھی بے چین ہو جائے، اس کا کلیجہ بھی تڑپ آئے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بلا کہتا، ذلیل اور رسوا کرتا، اور مال و جاہ کو سخت خسارہ سے دوچاک کرنے کی دھمکی دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ابھارتا کہ وہ اس کمزور مسلمان کو مارے اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کرے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا، اور اس طرح حضرت عثمان بن عفان کو ایمان لانے کی وجہ سے سزائیں دی جاتی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں، ان کے اسلام لانے کا علم جب ہوا تو وہ کافی بہت چاق و چوبند تھی۔ اس نے کیا کیا، حضرت مصعب بن عمیر کا دانا پانی بند کر دیا، انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی تھی جیسے سانپ کیا ہے اپنی کچیلی کو چھوڑتا ہے۔ روایتوں کے اندر آیا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرتیں کی۔ ایک ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی، وہاں سے پکڑ کر لائے گئے۔ دوسری ہجرت انہوں نے مدینہ کی طرف کی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں خود کہا کہ جب غزوہ بدر میں ان کی شہادت ہوئی، اللہ کے نبی نے ان کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ جب ان کو تلاش کیا گیا تو سر بالکل دھول سے بھرا تھا، بال پراگندہ تھے، چہرہ دھول سے بھرا ہوا تھا، چہرے پر خون تھا، جسم پر خون تھا۔ جو کپڑا انہوں نے پہنا تھا اس کے علاوہ کوئی اور کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا، لہذا وہ کپڑا جو حضرت مصعب بن عمیر نے پہنا تھا، جب اسے چہرے پر ڈالا جاتا پیر کھل جاتے، پیروں پر ڈالا جاتا چہرہ کھل جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کی حالت دیکھی تو آپ رونے لگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، خدا کی قسم اس نوجوان کو میں نے مکہ میں دیکھا تھا کہ اس سے بہترین لباس پہننے والا کوئی اور نہیں تھا، ان سے بہترین اپنی بالوں میں جسم میں خوشبو لگا کر مکہ کی گلیوں کو معطر کرنے والا اور نہیں تھا۔ آج دیکھو اللہ پر ایمان کیا لایا، اسلام کو کیا اپنایا، آج حال یہ ہے کہ پہننے کے لیے کفن کا کپڑا تک دریافت نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، ایک شخص کو دور سے میں نے آتا دیکھا،
جب وہ قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے ایک اندر کپڑا پہنا تھا، وہ کپڑا جگہ جگہ سے اتنا زیادہ پھٹ گیا تھا کہ اس پھٹے ہوئے کپڑے سے جسم جھانک رہا تھا۔ اس کو چھپانے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر نے اس پھٹے کپڑے کے اوپر اور ایک کپڑا ڈالا تھا جو خود پھٹا ہوا تھا۔ بہرحال جب حضرت مصعب بن عمیر آئے، حضرت عبد الرحمن سے ہاتھ ملایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی چمڑی نکل رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر اپنی ماں کے مال اور دولت میں اور عیاشی میں، بلکہ یوں کہا جائے زمانے جاہلیت کے اندر وہ بڑے ناز و نعمتوں سے پالے گئے تھے۔ اچانک ساری نعمتیں ختم کر لی جائیں، اچانک ساری نعمتوں کو چھین لیا جائے اور ایسی تکلیفیں برداشت کرنا پڑے تو کیسی حالت ایک انسان کی ہو سکتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت مصعب بن عمیر کی چمڑی کیا ہے، سانپ کی جھلنی کی طرح نکل رہی ہے۔ یہ کس کے ساتھ ہوا؟ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، جو اس امت کے سب سے پہلے داعی بنے، جنہیں اللہ کے نبی نے دعوت کے کام کے لیے سب سے پہلے مدینہ بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہیں، وہ امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا، وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ٹھونگے مارا کرتا، چلچلاتی دھوپ میں جبرن ان کو بٹھایا کرتا، کھانا پانی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا، اور ان سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا کہ جب دوپہر کی گرمی اپنی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکریوں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا، پھر کہتا خدا کی قسم تم اس طرح پڑے رہو گے یہاں تک کہ مر جاؤ گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر لو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی کہتے احد احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک روز یہی کاروائی کی جا رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 235 گرام چاندی یا 280 درہم، 1 کلو سے زیادہ چاندی کے بدلے ان کو خرید لیا، اور خرید کر حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے، انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام کو قبول کیا تو ان پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل سب سے پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اسی تپش میں انہیں سزا دیتا تھا۔ ایک بار انہیں اسی طرح کی سزا دی جا رہی تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہوگا۔ آخرکار یاسر رضی اللہ عنہ ظلم کی تاب نہ لا کر کے آئے، وفات پا گئے، اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ کر وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ لگاتار جاری رہا، انہیں دھوپ میں تپایا جاتا رہا، کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو گے یا لات اور عزا کے بارے میں کچھ اچھی بات نہیں کہو گے، ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے مجبوراً ان کی بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کرتے ہوئے کہا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب نازل ہوگا، لیکن جسے مجبور کیا گیا اس کے دل میں ایمان تھا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی گرفت نہیں کرے گا۔ حضرت ایک صحابی جن کا نام افلاح تھا، بنی عبد الدار کے، وہ بھی غلام تھے، ان کا یہ مالک کیا کرتا، ان کے گردن پر رسی رکھ کر پاؤں سے دبایا کرتا تھا، اور اتنا دباتا کہ ان کے سر کو وہ زمین کے اندر دھسا دیا کرتا۔ حضرت خباب بن ارت قبیل خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھی، مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے، ان کے سر کے بال پکڑ کر نوچتے تھے، ان کی گردن کو سختی سے مروڑتے تھے، کئی بار
دہکتے ہوئے انگار پر لٹا کر پتھر اوپر رکھ دیا جاتا، وہ اٹھ نہ سکتے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کو جب اس آگ پر لٹایا جاتا تو جسم کی جو چربی ہے، جسم کے جو چمڑا ہے، وہ پگھل پگھل کر ہی وہ آگ بجھ جاتی تھی، مگر اس حالت میں بھی انہیں وہاں سے نکالا نہ جاتا تھا۔ زنیرہ اور نہدیہ، ان کی صاحب زادی ام عبیس، یہ سب لونڈیاں تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا، مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں، جن کے چند نمونے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ قبیلے بنی عدی کی ایک خانوادے بنی معمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت میں آ کر، کسی نرمی اور محبت میں آ کر نہیں چھوڑا ہے، میں تھکا ہوں اس لیے تجھے چھوڑا ہے، جب تھکان ختم ہوگی پھر تجھے دوبارہ ماروں گا۔ آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو عامر بن فہیرہ کی طرح ان کی لونڈیوں کو بھی خرید کر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے، اور بعض کو لوہے کی زر پہنا کر جلتے ہوئے پتھر میں ڈال دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں یہ جو ظلم کا نشانہ بننے والے صحابہ اکرام تھے، ان کی ایک لمبی بڑی فہرست ہے اور بڑی تکلیف دہ وہ فہرست ہے۔ حالات جیسے بھی ہو، مگر مسلمان ہونے کا نتیجہ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ دنیا میں کیسی تکلیفیں ان کو آزمائیں۔ ان ظلم و ستم کے مقابلے میں حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیا۔ آپ نے منع کیا کہ نہ زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، نہ لوگوں کے سامنے کر کے دکھائے، ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھا ہوں گے، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ کھلم کھلا ظلم ہوتا رہے اور مشرکین آپ کے تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب کے حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے، اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا، بلکہ 4 نبوت ہو چکی تھی جس کے صحابہ اکرام گھاٹیوں میں اکٹھا ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالی گلوچ کی، لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا تھا۔ یہ بات واضح رہے کہ اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑتا تھا تو مسلمانوں کی خاتمے کی نوبت بھی آ سکتی تھی۔ مسلمان کم تھے، مشرکین مکہ پورا خاندان، پورا مکہ وہاں پر موجود تھا، لہذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام پسے پردہ کیا جائے، چھپ کر کیا جائے۔ چنانچہ عام صحابہ اکرام اپنی اسلام، اپنی عبادت، اپنی تبلیغ اور اپنی باہمی اجتماعات سب کچھ کیا ہے چھپ کر کیا کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے، اور عبادت بھی آپ سب کے سامنے کرتے تھے، کوئی چیز آپ کو اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور پر ان کے ساتھ جمع ہوتے۔ ادھر ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ عنہ کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ تھا، اس لیے آپ نے 5ویں سن نبوت میں اس مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اجتماع ہونے کا مرکز بنا لیا، کیونکہ یہ مشرکین مکہ کی نگاہوں سے دور تھا۔ جو زور و ستم نبوت کے 4 سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا، ابتدائی میں معمولی تھا، لیکن جیسے ہی دن بدن گزرتے جا رہے تھے مشرکین مکہ کا ظلم بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کے وسط میں آتے آتے یہ ظلم اپنے شباب پر پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا اور انہیں یہ پے در پے نجات کی تدبیریں سوچنے لگنے لگی۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کہف نازل ہوتی ہے۔ یہ اصلاً تو مشرکین مکہ کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعے بیان کیے گئے، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کو مستقبل کے نہایت بلیغ اشارات ہیں۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں جو درس موجود تھا، جب دین اور ایمان خطرہ میں ہو اور کفر اور ظلم یہ مرکز بن جائے تو ہجرت کے لیے انسان کو آگے نکل پڑنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اور جب تم ان سے اور ان کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے ایسی رحمتوں کو پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولتوں کو اللہ تعالیٰ مہیا کر دے گا۔ موسیٰ اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے برعکس ہوتے ہیں۔ لہذا اس واقعے میں اس بات کی طرف یہ باریک اشارہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کے نتیجے ہمیشہ ایسے برے نہیں ہوں گے۔ یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہی کا مقہور اور مجبور مسلمان کے سامنے انہیں جھکنا پڑے گا، قسمت کے فیصلے ان مشرکین پر بھاری پڑیں گے۔ ذوالقرنین کے واقعے سے چند خاص باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ دوسری بات جو ذوالقرنین کے واقعے سے پتا چلا کہ فلاح اور کامرانی ایمان کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ رہ کر اپنے بندوں میں ایسے افراد کھڑا کرتا ہے جو مجبور، مقہور اور مظلوم انسانوں کے دور کے یاجوج ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ چوتھی بات اس قصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھائی کہ یہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر اللہ تعالیٰ بے حساب دینے والا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ نجاشی جس کا نام اسمح تھا یہ ایک عادل اور انصاف پسند بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد یہ طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب 5 نبوی میں صحابہ اکرام کا پہلا گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے نکلتا ہے۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کی بیٹی حضرت رقیہ بنت محمد رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی خاطر کیا ہے، اللہ کی ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف ہجرت کیا ہے۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ رازدار کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب کیا گیا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھی جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پاش حبشہ کی طرف چلی گئی۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہوا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ اکرام الحمدللہ آگے نکل چکے تھے، اس لیے نامراد ہو کر واپس آنا پڑا۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین اور سکون کی سانس لی۔ اسی سال رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم میں تشریف لے گئے، وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اسے پہلے عموماً قرآن نہ سمجھا کیونکہ یہ دائمی وتیرہ تھا کہ وہ قرآن کے الفاظ یہ تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ وہ ہمیشہ کیا کہتے کہ تم اس قرآن کو نہ سنو بلکہ اس میں غلو کرو، بلکہ اس میں شور و غل مچاؤ تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورت کی تلاوت شروع کر دی، ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان دلکشی اور عظمت لے کر کلام الہی کی آواز پڑتی ہے تو وہ انہیں کچھ ہوش نہیں رہتا، سب کے سب گوشے بر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں
اور کوئی خیال نہ آیا، یہاں تک کہ جب آپ نے سورے کے اواخر میں دل دہلانے والی آیتیں پڑھی، اللہ کا فرمان ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ تم سب اللہ کے لیے سجدہ میں گر جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے سجدہ فرمایا تو آپ کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی روشنی متکبرین اور مستہزئین کی ہٹ درمی پر غالب آ گئی، اسی لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام توڑ دی ہے اور ان کی لگام کو مڑ دیا ہے، اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے وہ اپنی ایڑی اور چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھار شروع کی کہ ان کے ہاتھوں تم کیسے ایسے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا، یہ جھوٹ گڑا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کیا ہے۔ تل کا یہ کیا ہے، انہوں نے اس طرح کا واویلا مچایا، حالانکہ یہ سری جھوٹ تھا، بس محض یہ من گھڑت باتیں انہوں نے کی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی انہوں نے کی ہے اس کو ایک معقول عذر بنا کر پیش کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ کرتے تھے، آپ کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری، افطرا اندازی کرتے تھے، وہ اپنے دامن کو بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ تو عام طور پر بول ہی سکتے ہیں۔ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے، چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کر لی، لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر تھا تو حقیقت انہیں پتہ چل گئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ یہاں تک الحمدللہ پہلی ہجرت کا مکمل واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مہاجرین پر اور خصوصاً مسلمانوں پر اور عمومی طور پر قریش کا ظلم اور تشدد بڑھتا ہی گیا۔ ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ بہت بے چین تھے، بہت بے چین تھے۔ نہ چاہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پھر حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے مقابلے میں اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیتے ہوئے آئی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے ہی سے چوکنا تھی، انہیں معلوم تھا کہ مسلمان جا چکے ہیں، اب دوبارہ جانے کی کوشش کریں گے، اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا ان لوگوں نے پہلے تہیہ کیا تھا۔ لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے تھے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنایا، چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی بادشاہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اس دفعہ دوسری ہجرت کے وقت 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی، حضرت عمار کی ہجرت اس میں مختلف ہی ہے، اور 18 یا 19 عورتیں اس میں شامل تھی۔ علامہ منصور پوری نے یقین کے ساتھ عورتوں کی تعداد کو 18 لکھا ہے۔ محترم حاضرین، مہاجرین کی حبشہ کی خلاف ورزی قریش کے اندر عام بڑھ گئی، مشرکین کو سخت تکلیف ہوئی کہ مسلمان اپنی جان بچا کر اور اپنے دین کو بچا کر ایک پرامن جگہ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن ربیعہ جو گہری سوجھ اور بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا اور ان دونوں کو نجاشی کی طرف خدمت میں پیش کر دیا۔ ساتھ میں بہت سارے تحفے اور ہدیے لے کر وہ حبشہ کی طرف نکل پڑے۔ ان دونوں نے پہلے حبشہ پہنچ کر بادشاہ کو تحفے پیش کیے، پھر انہیں اپنے دلائل سے آگاہ کیا، پھر جن کی بنیاد پر مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانا چاہتے تھے۔ جب یہ بات وقت کے بادشاہ نے اس بات کا اتفاق نہیں کیا تو نجاشی کو مسلمان کے نکال دینے کا مشورہ دینے لگی، تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے، تحفے تحائف پیش کیے، اپنا مدعا عرض کیا، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہیں اپنے قوم کا دین انہوں نے چھوڑا ہے، لیکن آپ کے دین میں داخل بھی نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک ایسا نیا دین انہوں نے ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ ہمیں
آپ کی خدمت میں ان کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلوں کے عمائدین نے بھیجا ہے، یعنی ان کے خود خاندان والوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھیں گے، ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو تلاش کریں گے۔ جب یہ دونوں اپنی باتیں بادشاہ کے پاس رکھنے لگے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالا جائے، اس نے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے تھے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں میں سے ہو جس کا وجود دنیا میں موجود ہے؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، کہنے لگے اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے، جہالت میں مبتلا تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے رشتے توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم سے طاقتور جو ہوتا وہ کمزوروں پر ظلم کرتا۔ ہم ایسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہمیں ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو خاندان کے اعتبار سے بڑا، بات کے اعتبار سے سچا، امانت اور پاک دامنی میں ایک زندہ مثال۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہمیں سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، اس کی عبادت کریں، اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، امانت داری سکھائی، قرابت داری کو جوڑنا سکھایا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حرام کاری، خون ریزی، زنا جیسے کاموں سے ہمیں بچایا، فحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی قسمیں لگانے سے ہمیں منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے گن گائے اور ساری باتیں کہی، پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، ہم اس پر ایمان لائے، اس کے لائے ہوئے دین کے خاطر ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا ہم نے اسے حرام مانا، جن کو حلال بتایا ہم نے اسے حلال مانا، انہیں حلال جانا۔ پھر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، انہوں نے ہم پر ظلم کیا، ہمارے دین کے مسئلے میں ہمیں فتنے میں ڈالا، آزمائشوں میں دوچار کیا، تاکہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوبارہ ہم بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندگی اور حرام چیزوں سے ہم بچ کر آئیں دوبارہ اس میں چلے جائیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی ہے اور دوسروں پر آپ کو ترجیح اس لیے دی ہے، آپ کی پناہ میں آئے ہیں اس امید سے اے بادشاہ کہ آپ کے پاس کسی انسان پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار نے بتائی۔ نجاشی نے کہا وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ ہاں۔ نجاشی نے کہا ذرا مجھے پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام اسقف علماء وہاں موجود تھے، حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ انہوں نے جو صحیفے ہاتھ میں پکڑے تھے وہ تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ کے لے کر آئے تھے، یہ دونوں ایک ہی شمع سے نکلے ہوئے۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا، اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جائے گی۔ اس پر یہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ پھر حضرت عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ نے کہا خدا کی قسم
کل ان کے متعلق ایسے باتیں لاؤں گا کہ ان کی ہریالی اور ان کے جڑوں کو خود بادشاہ نکال دے گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن بہرحال پھر بھی یہ ہمارے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں۔ مگر عمرو بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا اور پوچھنا چاہا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ جو بولیں گے سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کا کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس نے تو سوال کیا، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین پر ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم، جو تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے اس تنکے کے برابر تم نے کچھ پڑھ کر نہیں کہا ہے۔ اس پر اس نے نجاشی نے کہا، اگر تم لوگ ہو تو میری بات سنو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ، تم لوگ میرے قلم میں، میرے ملک میں امن سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو مجھے گوارا نہیں ہوگا، تم میں سے کسی پر ظلم کیا جائے گا، میں خود کیا ہے اس کا بدلہ لوں گا، اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ بھی مل جائے۔ اگر تم کو ستانے کے بدلے اگر کوئی آدمی مجھے سونے کا پہاڑ بھی دینا چاہے گا، میں اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب میرے ملک مجھے واپس کیا ہے تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں دے سکتا، میں اس کی راہ میں کبھی رشوت نہیں لوں گا۔ نیز اللہ تعالیٰ میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی، میں اللہ کے بارے میں ان لوگوں کی بات کو مانوں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لے کر وہاں سے واپس چلے گئے، اور ہم نجاشی بادشاہ کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سائے مقیم رہے۔ یہ سیرت ابن اسحاق کی روایت ہے۔ دوسری سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمرو بن عاص کی حاضری یہ بدر کے بعد ہوئی تھی، لیکن بعض لوگوں نے اس صورتحال کو بدلا ہے۔ بہرحال مشرکین کی یہ چال ناکامیاب ہو گئی، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبات عداوت کو اپنے دار اختیار ہی میں رکھے تو اچھا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ اور کام کرنا شروع کیا۔ ایک خوفناک بات سوچی، در حقیقت انہوں نے اچھی طرح احساس ہو گیا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے دو ہی راستے بچ گئے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ سے بزور طاقت روک دیا جائے، یا پھر آپ کا وجود ہی کو مٹا دیا جائے، یعنی آپ ہی کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن دوسری صورت یہ بہت مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے یہ کام وہ نہیں کر پائے۔ چنانچہ آگے کیا ہوا انشاءاللہ تعالی آپ کو بتایا جائے گا کہ ابو طالب کی جب ان لوگوں نے ایسے باتیں کی تو ابو طالب کو قریش نے کیسی دھمکی دی، اور ابو طالب نے خود آگے بڑھ کر کس طرح کا اس طرح کا مقابلہ کرایا، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں اس کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ بہرحال یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی یہ بتاتی ہیں کہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے اس کے لیے کتنی محنتیں، کتنی تکلیفیں صحابہ نے برداشت کی، اپنی زمین چھوڑا۔ آج تھوڑا سا مسئلہ این آر سی اور سی اے اے کا کیا آیا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت گھبرانے لگی، کہنے لگی کہ اگر ہمیں اپنے ملک سے نکالا جائے، اپنے گھروں سے بے گھر کیا جائے، ہماری چھتوں کو، ہمارے بنائے ہوئے گھروں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے توڑا جائے تو ہمارا کیا ہوگا۔ یاد رکھیے یہ جو سی اے اے ہے، یہ این آر سی ہے، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے۔ کیا حضرت ابراہیم کو آپ کے گھر سے نہیں نکالا گیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر سے نہیں نکالا گیا؟ کیا حضرت یوسف نے اپنا گھر نہیں چھوڑا؟ یہ بھی تو این آر سی تھا، یہ تو بھی سی اے اے تھا۔ یاد رکھیے جب آپ اللہ کے دین پر پابند رہیں گے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، کیونکہ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو ایمان والے اس آزمائش پر ہمیشہ پختہ رہتے ہیں۔ کبھی بھی مصیبت آئے بطور مسلمان ہونے کی وجہ سے
اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ایسے وقت میں اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کو شرک سے بچائیں. یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک سہارا ہے. بہت سارے لوگ دنیاوی سہارے تلاش کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ دنیا کا ہر سہارا انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات، اس پر توکل کا سہارا انسان کو کبھی نہیں دھوکہ دیتا. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا بنائے. آمین. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں. شیخ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے، جب آپ واقعہ بولتے ہیں یا سجدے کی آیت بولتے ہیں تو ہم کو سجدہ کرنا چاہیے کیا؟ ان کو میرا سوال. دیکھیے، جب انسان تلاوت کی نیت سے قرآن پڑھتا ہے اور سجدہ آ جائے تو اسے سجدہ کرنا چاہیے. اگر ٹھیک آپ ہے. بولے اور ہم سنتے ہیں تو نہیں، یہ تلاوت کی نیت سے نہیں تھا، یہ تعلیم و تعلم کی نیت سے تھا. جی جی. اچھا، شکریہ، جزاک اللہ مرحبا. جزاک اللہ خیر. عائشہ. السلام علیکم وعلیکم شیخ. السلام مجھے ورحمۃ یہ اللہ. میں لیٹ جوائن ہوئی ہوں اس میں، مطلب آپ کے درس میں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کون سی کتاب سے پڑھاتے ہیں، فقہ اور کتاب التوحید اور یہ سیرت النبی کی؟ دیکھیے، IGEOC جس آرگنائزیشن کے ماتحت میں یہ سارے مطلب دروس چل رہے ہیں، باقاعدہ ان کی ہاں طرف سے ایک اپنا بنایا ہوا مکمل کتابیں ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ گروپ جی میں بھیجی گئی تھی. لیکن پھر میں ذمہ داروں سے درخواست کروں کہ دوبارہ عقیدے جی پلیز. کی کتاب لکھیں، اور فقہ کی ایک کتاب ہو چکی ہے، اب دوسرا سیکشن پڑھ رہے ہیں، دوسرا پارٹ پڑھ رہے ہیں، ہاں وہ بھی دوبارہ بھیج دیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ گروپ میں اویلیبل ہوگا وہ. شیخ، لیٹ جوائن ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آتی ہے نا پہلے کی PDF، تو اگر نہیں نہیں، دوبارہ ایڈمن سینڈ کر میری دو. ذمہ دار اور یہاں پر شیخ، موجود ہے، میں ہوں درخواست کروں گا اور دوبارہ شیخ، بھیج دیں سب. اور جی. جو پرانی جو ریکارڈڈ آپ بول رہے ہیں نا کہ ایک PDF ہو گئی آپ کی فقہ کی، تو وہ بھی بھیجیے، انشاءاللہ ہم ریکارڈنگ سے کر لیں گے. اچھی بس بات ہے ہمیں ان شاء اللہ. ایسا. ہاں، جزاک اللہ. حیاک اللہ، مرحبا. جو بھی ذمہ دار یہاں پر موجود ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ عقیدے کی PDF اور فقہ کی وہ PDF جو مکمل ہو چکی ہے اور ابھی جو چل رہی ہے سیکنڈ پارٹ، وہ دونوں، اور ہو سکتا ہے تو یہ جو الرحیق المختوم ہم جس سے سیرت پڑھ رہے ہیں، وہ تینوں گروپ میں بھیج دیں. جزاک اللہ خیر و احسن اللہ علیکم. چلیے، اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.